حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقلیں اتارتا تھا. آپ کی طرح لمبا کرتا پہنتا تھا، ہاتھ میں چھڑی پکڑتا تھا، تھوڑا غصے سے بولتا تھا، معاذ اللہ نقل اتارتا تھا. تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی قوم کا جب غلبہ ہوا تو انہوں نے نکال دیا اس کو. تو نقلیں اتارتا ہے، وہ نکل گیا، شہر سے باہر نکال دیا. حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں ایک دن کوہ طور پہ گیا ہوا تھا تو رب کریم نے مجھ سے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا ہے، اسے اٹھائیے، غسل دیجیے، کفن دیجیے، جو اس دور کا طریقہ تھا، تدفین کر دیں. حضرت کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے حواریوں سمیت پہنچا، جب بندے کا چہرہ دیکھا تو حیران ہو گئے، یہ تو نقلیں اتارنے والا ہے، تو نقلیں اتارنے والا ہے. پر اللہ کے نبی رب کریم کے حکم کے آگے لیت لا اللہ نہیں کرتے. یہ نہیں کہتے کہ میری عقل میں نہیں آ رہا. اٹھایا، غسل دیا، کفن دیا، تدفین کر دی اس کو. جب دفن ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ حاضر خدمت ہوئے اور بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کرنے لگے مالک تو بے نیاز ہے، چارہ سوال تو نہیں، پر اپنی تسلی کے لیے مالک یہ فرمائیے کہ وہ تو نقلیں اتارتا تھا. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بات یہی ہے، پر میں نے اسے نا مرتے وقت ایمان نصیب کر دیا، وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے اور توبہ کر کے گیا ہے، تو مالک اتنی کرم نوازی کیوں ہوئی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب وہ تیری طرح بن سور کے نکلتا تھا نا، تیری ادائیں اپناتا تھا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا، وہ پیارا لگتا تھا. یارو دیکھو نا ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جب سفید داڑھی لے کے قبر میں جائے گا نا، داڑھی اور وہ بھی سفید، تو رب فرشتوں سے فرمائے گا اسے عذاب نہ دینا، یہ میرے محبوب کی سنت سفید داڑھی لے کے آگے مجھے شرم آتی ہے اسے عذاب دیتے. آپ بات کو سمجھے کہ یہ حضور کی سنت کا اعزاز جو اللہ کی بارگاہ میں، رب کے حضور جو سنت کا اعزاز اس لیے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین جو کام تھا وہ کیا ہی میرے مصطفیٰ کریم نے. اعلیٰ ترین عمل نبی پاک کا، اعلیٰ ترین، اور طریقہ مبارکہ میں حسن اور جاذبیت. اور آپ اندازہ کر لیں ہم لوگ پٹری سے اتر جاتے ہیں، مرضی کرتے ہیں، ہمارا مزاج ہے جتنا مرضی کو کہے کہ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کریں، پر ہم کوئی نہ کوئی دلیل نکال کے لے ہی آتے ہیں. لیکن خوشبو اس دور میں بھی اتنی بکتی ہے جس کی حد نہیں، اور لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے اس کو استعمال ہے. ان 1400 سالوں میں 1450 سالوں میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کاروبار کہیں ٹھنڈا ہوا ہو. حرم شریف اللہ آپ کو لے جائے تو مسجد نبی میں سونے کی دکان کے ساتھ خوشبو والی دکان ہوتی ہے.